بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران عزیز، گزشتہ گفتگو ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق کی تھی۔ آج کی گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہی فرزند علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے متعلق ہے، اور اسی طرح سے آئندہ گفتگو امام محمد تقی علیہ السلام کے متعلق، اور اس کے بعد پھر امام علی نقی علیہ السلام کے متعلق، اور پھر ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق۔ اور یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے چونکہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آتی ہے جس میں ان ائمہ خدا علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام اور آل محمد علیہ السلام پورے عالم اسلام کا ایک مشترکہ سرمایہ ہیں، اور صدر اسلام سے لے کر آج تک تمام مسلمان خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام اور ان روات مقدسہ کا مشترکہ طور پر احترام کرتے چلے آئے ہیں، خواہ وہ اہل تسنن ہوں یا خواہ وہ اہل تشیع ہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان یہ اتفاق اور اتحاد برداشت نہیں ہوتا، اور ان کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح سے سنی شیعہ اختلاف کو بھڑکا کر اور آگ لگا کر اپنے کی مذموم مقاصد کی تکمیل کی جائے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور ان سے اس قسم کی باتیں کروائی جاتی ہیں۔ تو سامراج کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک افتراق کی فضا قائم کی جائے اور مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت پیدا کی جائے۔ اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی توہین کی گئی، تو یہ بھی اسی مقصد کا شاخسانہ ہے۔ میں نے اپنا فرض منصبی سمجھا کہ میں بھی اپنی ذات کی حد تک کوشش کروں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرنے کے لیے، جو کہ گزشتہ صدیوں میں رہی ہے، اہل تسنن کے علماء نے بہت زیادہ دفاع کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی عزت اور ان کی حرمت اور ان کی عظمت کا، انہیں ہر دور میں پاس رہا ہے، اور انہوں نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو اس مقصد میں بحمد اللہ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں برابر کے شریک رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پورے عالم اسلام کے درمیان اسی طرح سے اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رہے گی۔ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے متعلق جو کچھ اہل تسنن کے علماء نے کہا ہے، اس کا ایک خلاصہ چھوٹا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ میں اہل تشیع کے نظریے کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اہل تسنن کے نظریات پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے متعلق پیش کیے ہیں۔ یہ محمد ابن حبان کہتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق کہ من سادات اہل البیت، کہ یہ اہل بیت کے سادات میں سے ہیں، یہ اہل بیت کے سرداروں میں سے ہیں، وَعُقَلَائِهِمْ، عاقل ترین افراد میں سے ہیں، وَعَجِلَّةِ الْحَاشِمِيِّينَ، اور خاندان ہاشمی کی ایک جلیل القدر شخصیت ہیں۔ اسی طرح سے ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ انبعہم ذکراً وعجلہم قدراً، کہ انتہائی عظیم القدر شان کے مالک ہیں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ اسی طرح سے اہل سنت کے تیسرے عالم دین ہیں حافظ ذہبی، جو فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق کان فی العلم والدین والسدد بمقان، کہ امام علی رضا علیہ السلام علم میں اور دینداری میں اور سرداری میں
ایک عظیم مقام کے حامل ہیں۔ کان عظیم الشان، عظیم شان رکھتے تھے، من سادات اہل البیت و کبیر بنی ہاشم فی زمانے، اپنے زمانے میں اہل بیت کے اور بنی ہاشم کے کبیر و عظیم ہستی ہیں۔ کان صاحب العلم والعمل والدین والسعدد، اور علم اور عمل میں اور دینداری میں فرما رہے ہیں کہ ایک عظیم مقام رکھتے تھے۔ اسی طرح سے اہل سنت کے امام مالک ابن انس ہیں، کہتے ہیں کہ کانا کبیر الشان، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عظیم شان کے مالک تھے، لہو علم و بیان، جن کو خالق کائنات نے علم بھی عطا فرمایا تھا اور قوت بیان بھی عطا فرمائی تھی، ووقع فی النفوس، اور نفوس انسانی میں نفوس کی تاثیر رکھتے تھے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ حافظ ذہبی کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ کان علی ابن موسیٰ رضا کبیر الشأن و اہلا للخلافہ، کہ عظیم شان کے مالک تھے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور خلافت کی اہلیت رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مامون الرشید نے انہیں خلافت پیش کی، خواہ اس کے دل میں جو بھی رہا ہو۔ بظاہر اس نے کہا کہ یہ منصب آپ سنبھالیں، اور اس نے بنی ہاشم کے تمام افراد کو جمع کیا تھا جو اس دور میں موجود تھے، اور بنی عباس کے تمام سرکردہ شخصیات کو مامون نے جمع کیا، جن کی تعداد 303 تھی، اور ان کے سامنے اس نے کہا کہ تم سب میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شان اور قدر و منزلت اور ان کا زہد و تقوی رکھتا ہو یا ان جیسا علم رکھتا ہو۔ ہمیں علی رضا علیہ السلام نے اس منصب خلافت کو قبول نہ کیا تو اس نے بالجبر ولی عہد بنایا اپنا، اور درہم و دینار پر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی تصویر محمود الرشید نے اپنے دور حکومت میں نقش کروائی۔ یہ کتاب ہے اہل تسنن برادران کی، فیض القدیر شرح جامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر، علامہ عبد الرؤوف المناوی، بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین گزرے ہیں علامہ مناوی، جنہوں نے یہ فیض القدیر لکھی ہے۔ اس کی جلد 4 ہے اور صفحہ 641 ہے۔ اس سے میں عبارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لما دخل نیشابور، محمود الرشید نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینہ سے بلایا خراسان کی طرف، اور راستے میں نیشاپور کی سرزمین پر جب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پہنچے، کان فی قبۃ مستورہ علی بغلۃ شہبا، تو جس سواری پر امام علیہ السلام سوار تھے اس سواری کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک محمل بنا ہوا تھا جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے اندر امام علی رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ میں اہل تشیع کی کتاب سے پیش نہیں کر رہا، یہ عبارت میں اہل تسنن کے بہت بڑے علامہ مناوی کی کتاب فیض القدیر کی جلد 4 کے صفحہ 641 سے عرض کر رہا ہوں۔ وقد شق بحسوق، اور جب امام رضا علیہ السلام بازار میں داخل ہوئے، عرض لہ الامامان الحافظان ابو زرع الرازی و ابن سلم الطوسی، تو اس دور کے اہل سنت کے 2 عظیم ترین علماء ابو زرع رازی عالم اکبر ہیں، جرح و تعدیل کے بہت بڑے عالم ہیں اہل تسنن کے، اور علماء ان کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت تھی، اور ان کے ساتھ تھے ابن سلم الطوسی، یہ بھی اہل تسنن کے عظیم ترین عالم تھے۔ تو یہ دونوں سامنے حاضر ہوئے، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سواری کے سامنے آئے، وَمَعَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ مَنْ لَا يُحْصَى، اور ان دونوں بزرگ ترین اہل سنت کے علماء کے ساتھ اور بہت زیادہ اہل علم اور اہل حدیث تھے، یعنی بہت زیادہ اور علماء تھے جن کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا۔ یہ سب کیوں آئے تھے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے۔ وقالا، اور ان دونوں علماء نے کہا، یعنی ابو زرع الرازی نے اور ابن سلم الطوسی نے،
ایھا السید الجلیل، کہ اے عظیم شان کے مالک ہمارے سردار، ابن السادۃ الائمہ، سردار اماموں کے بیٹے، بحق کے آبائک الاطہرین، آپ کو اپنے پاک و پاکیزہ آباء و اجداد کا واسطہ، و اسلافک الاکرمین، اور آپ کو اپنے کریم بزرگوں کا واسطہ، الا ما ارین وجہک المیمون، آپ ہمیں اپنا بابرکت چہرہ دکھائیں، ہمیں اپنی زیارت کرائیں۔ کیونکہ امام علیہ السلام اس قبے کے اندر موجود تھے، اس محمل کے اندر موجود تھے، اور اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہ دونوں اہل سنت کے علماء اور لاتعداد دوسرے علماء جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یہ پردہ ہٹائیں اور ہمیں اپنے چہرہ اقدس کی زیارت کرائیں۔ وَرَوَيْتَ لَنَا حَدِيثًا مِّنْ آبَائِكَ عَنْ جَدِّكَ نَذْكُرُكَ بِهِ، اور ہمیں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہو، تاکہ ہم بعد میں اس حدیث کا ذکر کر سکیں آپ کی نسبت سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک جلیل القدر عالم دین، جرح و تعدیل کے عظیم ترین عالم، اور لاتعداد علماء ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ کسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کو ایک حدیث بیان فرمائیں۔ فاستوقف غلمانہ، تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کو رکنے کا حکم دیا، وَأَمَرَ بِكَشْفِ الْمَذَلَّةِ، اور اس پردے کو ہٹانے کا حکم دیا، وَأَقَرَّ عُيُونَ الْخَلَائِقِ، اور جتنے لاتعداد لوگ استقبال کے لیے آئے تھے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنی زیارت سے، برؤیت طلعتہ، یعنی اپنے چہرے کی زیارت کرا کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ فکانت لہو ذعابتان دلیتان علی عاتقہ، اور امام رضا علیہ السلام کی زلفیں ان کے کندھوں پر پڑی ہوئی تھیں۔ الناس قیام علی طبقاتہم، اور لوگ طبقہ بطبقہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی امیر، رئیس، غریب قسم کے لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے تھے جو امام علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہ رہے تھے۔ اور ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ وہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، ینظرون ما بین باق و صارخ، کچھ لوگ ایسے تھے جو گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، وصارخ، اور چیخ و پکار کر رہے تھے، ومتمرغ فی التراب، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زمین پر خاک پر لوٹ رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی سواری کے سامنے۔ اور یہ سارے شیعہ نہیں تھے، اہل تسنن اور اہل تشیع، ان کے بزرگ علماء اور لاتعداد دوسرے علماء جو ان کے ساتھ ہیں، اور اہل تشیع، یہ سب مل کے ان کی صورتحال یہ تھی امام رضا علیہ السلام کی سواری کے سامنے۔ وَمُقْبِلِ لِحَافِرِ بَغْلَتِهِ، اور لوگ امام رضا علیہ السلام کی سواری کے سموں کو چوم رہے تھے، وَعَلَى الزَّجِيجِ، چیخ و پکار کر رہے تھے، صَاحَتِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ، اور وہ جو بزرگ علماء تھے انہوں نے پکار کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، معاشر الناس، اے لوگو، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، واسمعوا، اور غور سے سنو، توجہ کرو، ما ینفعکم، جو تمہیں فائدہ دے، ولا تعذونا بصراخکم، اور اپنے گریہ و زاری اور اپنی چیخ و پکار کے ساتھ اذیت نہ دو۔ وکان المستملی ابو زرع الطوسی، اور ابو زرع رازی اور ابن سلم الطوسی یہ ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لے کے کھڑے ہوئے تھے تاکہ وہ املا کر لیں، وہ لکھ لیں اس حدیث کو جو امام علی رضا علیہ السلام بیان فرمائیں۔ وقال الرضا علیہ السلام، تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا
علی زین العابدین علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے سنا اور جبرائیل کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ہماری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو میرا قلعہ ہے، میرا حصار ہے، جو اس حصار میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان میں آ جائے گا۔ یہ حدیث امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ان لاتعداد لوگوں کے سامنے۔ ثم ارخى الستر، اور اس کے بعد علی القبہ، اور اس کے بعد اس محمل کے اوپر امام رضا علیہ السلام نے پردہ گرا دیا، وسارا، اور اپنی سواری کو آگے بڑھایا۔ فعد المحابر والدواوین، اور ان علماء کو جو امام رضا علیہ السلام کی نیشہ پور کی سرزمین میں استقبال کے لیے آئے تھے اور جن کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم تھے اور وہ لکھنا چاہتے تھے اور لکھا امام رضا علیہ السلام کی حدیث جو انہوں نے بیان فرمائی، ان کی تعداد کو گنا گیا۔ کانو یکتبون، جو لکھنے والے تھے، فعناہو علی 20,000، تو ان علماء کی تعداد 20,000 سے زیادہ تھی جو ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لے کر امام رضا علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث کو لکھنے کے لیے وہاں نیشہ پور میں حاضر ہوئے تھے۔ تو علماء کی 20,000 سے متجاوز تعداد تھی، تو جو دوسرے عام لوگ تھے ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے سرکار امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا اہل تسنن برادران کی کتابوں میں۔ یہ علامہ مناوی کی عبارت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ تو میرے خیال میں جن لوگوں نے دریدہ طعنی کی ہے اور توہین کی ہے ان ائمہ خدا علیہ السلام کی، یا تو وہ مسلمان نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان علماء کی، اہل اسلام کے بزرگ ترین علماء کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ دشمن کی طرف سے تغریق ہوئے ہیں اور انہیں اکسایا گیا ہے اور وہ اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان افتراق اور نفرت کی ایک فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خالق کائنات دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو متحد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔